فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اور روح پرور جلسے میں اس وقت ہم اور آپ اسپریچول سوسائٹی ٹورنٹو کینیڈا کے منعقدہ پروگرام میں حاضر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس عظیم الشان پروگرام کے اندر تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کچھ ایسا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے راسخ ہو جائے کہ اللہ کے بعد انسانوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس آیہ کریمہ میں موجود ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اور ایک ہی آیت حضور کی آمد کا تذکرہ نہیں کرتی، بلکہ پورا قرآن اگر ہم دیکھیں تو مختلف زاویے سے، مختلف اوصاف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ کہیں پروردگار نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دنیا کا ہر انسان ایک سوچ رکھتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ کوئی میرا ایسا ہو جو مجھے بہت پیار دے، کوئی میرا ایسا ہو جو مصیبت میں میری مدد کرے، کوئی میرا ایسا ہو جسے میری تکلیف کا احساس ہو، کوئی میرا ایسا ہو جو میرے غم کے موقع پر مجھے ڈھارس بندھائے۔ انسان ایسے انسان کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور جب ایسا کوئی انسان مل جاتا ہے تو اس کا کنیکشن اس کے ساتھ اسٹرانگ ہو جایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ماں باپ کے رشتے کو دیکھ لیجئے۔ ماں اور باپ دونوں کا مقام اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر بہت عرف و اعلیٰ رکھا، اور دونوں کے حوالے سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک۔ لیکن جب دونوں کی بات آتی ہے اور ہم یہ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ بستر چھوڑ کر کے صبح گھر سے نکلتا ہے، رات تک محنت کرتا ہے، ہمارا باپ پورا مہینہ محنت و مشقت کے بعد جب اسے تنخواہ ملتی ہے تو ہماری اسکول کی فیس بھرنا، 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا، علاج و معالجے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، یہ سارا کام اگر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ساری ضرورتیں اگر کوئی پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، ماں گھر میں ہے، 3 وقت کی روٹیاں بنا کر کھلاتی ہے، ماں ہے جو کپڑے دھل دیتی ہے، ماں ہے جو گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، اور پھر تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو ماں آرام بھی کر لیتی ہے، لیکن بیچارے باپ کو تو آرام کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ صبح جاتا ہے تو رات کو لوٹتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جس کے لیے گھر کا انتظام باپ کر رہا ہے، وہی بچہ جس کے لباس کا انتظام باپ کر رہا ہے، وہی بچہ جس کی روزی روٹی کا انتظام باپ کر رہا ہے، وہی بچہ جس کی پڑھائی اور فیس کا انتظام باپ کر رہا ہے، لیکن جب اسی بیٹے کے سر میں درد ہوتا ہے تو بچہ ابا کہہ کر نہیں پکارتا، ماں ماں کہہ کر کے پکارتا ہے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، جو باپ اتنی قربانیاں دے رہا ہے اسے نہیں یاد کر رہا، اور ماں کو اتنا یاد کیوں کر رہا ہے؟ سر میں درد ہو تو اوہ ماں، پیٹ میں درد ہو اوہ ماں، ماں پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو جواب ملے گا
جو پیار اور شفقت ماں کی طرف سے بچے کو ملتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ماں ہی ہے کہ جب بیٹا اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اپنی آغوش میں بچے کو سلاتی ہے، 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، اور بچے کے سر میں رات کو درد ہوتا ہے تو باپ سویا رہتا ہے کہ مجھے جاب پہ جانا ہے، لیکن ماں رات بھر اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ کر دم کرتی ہوتی ہے، سر دبا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بچہ جہاں سے شفقتیں زیادہ ملتی ہیں اسی کو زیادہ یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہی ماں ہے جو اپنے بچے کے پیچھے بے پناہ قربانیاں دیتی ہے، بے پناہ نیند ختم کرتی ہے اور مصیبتوں کو جھیلتی ہے اور اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ لیکن ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جب اس بچے کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور بچہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے جنازے کو اٹھانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب ماں جانتی ہے کہ میرے بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جانے والا جائے گا اور اس کو قبر کے اندر اتار دے گا، اس کے اوپر منو مٹی رکھ دی جائے گی۔ اب اس بچے کو جو قبر کے اندر لیٹے گا، نہ میں وہاں اسے پنکھا کر سکتی ہوں، نہ میں وہاں روشنی کر سکتی ہوں، نہ میں وہاں کے کیڑے مکوڑے سے بچا سکتی ہوں، نہ وہاں کسی تکلیف سے بچا سکتی ہوں۔ ماں جانتی ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، اور ماں اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے جانے کی اجازت دیتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ماں جس نے پوری زندگی محبت کی خیرات لٹائی، شفقتوں کی خیرات لٹائی، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا، ماں قبر تک نہیں پہنچتی، لیکن کون قبر میں آتا ہے؟ آمنہ کا لال قبر میں آ جاتا ہے، مدینے کے تاجدار آتے ہیں، رسول اعظم کے پیار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر سب سے زیادہ تمہاری تکلیفوں کا احساس کسی کو ہوتا ہے تو ایک ماں سے بھی زیادہ کسی انسان کی تکلیف کا احساس مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پر گہرا گزر۔ امتی کہیں بھی پریشانی کے اندر ہو، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اپنی امت کو تکلیف میں دیکھ کر کے بڑھ جایا کرتی ہے، سرکار پر وہ گہرا گزرتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی امت کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنیتم۔ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لو تو آپ کو یہی ملے گا کہ امت کا مشقت میں پڑنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ آپ ایک حدیث کو سنیے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو محسوس کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو، ایک دیہاتی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کچھ پیش کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی حضور کے پاس آتا حضور اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، حضور اسے عطا فرماتے۔ دیہاتی تھا، بدو تھا، کسی ویلیج کا رہنے والا تھا، آیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ پیش کیا۔ جب سرکار نے پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے پریزنٹ کے اندر سرکار نے اس بدو سے پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا؟ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، بدو تھا۔ اس نے کہا نہیں آپ نے تو کوئی احسان مجھ پر نہیں کیا۔ سرکار نے اس دیہاتی کو بہت کچھ دیا، اور جب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا، اس نے کہا نہیں آپ نے تو کوئی احسان نہیں کیا۔
اور بالکل روٹلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے انکار کیا۔ صحابہ برداشت نہ کر سکے، صحابہ نے سوچا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کل کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو لے کر، اس ولیج کے رہنے والے کو لے کر جس نے حضور کی عطا کے باوجود بھی انکار کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اسے کمرے میں چلے گئے، حجرے میں گئے، اور حجرے میں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت کچھ اسے عطا کیا۔ جب سرکار نے بہت دیا اسے تو اس شخص نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے تو میرے گھر اور میرے قبیلے والوں کو بھوک سے بچا لیا، تو اب میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے ابھی تو اکیلے میں کہہ رہا ہے نا، چل کر کے یہی بات میرے صحابہ کے سامنے کہہ دے۔ اللہ اکبر! وہ کہا ہاں میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آیا، صحابہ کا مجمع موجود تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کی بات سے کل تمہیں تکلیف پہنچی تھی، اب وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو۔ اور اس سے فرمایا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا؟ کہا ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے گھر اور میرے اہل و عیال اور میرے قبیلے والوں پر بڑی مہربانی کی، تنگ دستی آپ نے دور فرما دی، اللہ آپ کو اس کے حوالے سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے۔ اب حضور نے جو فرمایا اسے غور سے سنیے اور اندازہ لگائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابیوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہی، غور سے سنیے گا، جو ایگزامپل کے ذریعے سرکار سمجھانا چاہتے ہیں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے۔ اس بندے نے کل میرے حوالے سے جو کہا تھا، تم غصے میں آ گئے تھے اور تم اس کو قتل کر دیتے، یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں اس کو جہنم میں جانے سے بچایا، میں اسے لے کر کے گیا اور اس کو میں نے بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو راضی کر دیا۔ اے میرے صحابیوں، جس طریقے سے ایک اونٹ اگر بھاگ جائے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اونٹ اور بھاگتا ہے، ایسے میں اگر اونٹ کا مالک آ جائے تو وہ سب سے کہے گا رک جاؤ، میرے اور میرے اونٹ کے درمیان تم حائل نہ ہونا، اور پھر وہ اپنی گود کے اندر چارہ لے کر اپنے اونٹ کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر اونٹ کو آواز دیتا ہے، اونٹ اپنے مالک کی آواز سن کر کے اپنے مالک کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے۔ بس بالکل تم سمجھ لو کہ تم میرے امتی کے بارے میں نہیں جانتے، امتی کو جہنم سے کیسے بچایا جائے اس کا طریقہ میں جانتا ہوں۔ اگر تم غصے میں آ کر قتل کر دیتے یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن میری شفقتوں نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا اور جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں جس طریقے سے سرکار نے اس دیہاتی کو جہنم سے بچا لیا اور ایک سرکش اونٹ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش فرمائی، کاش ہم بھی ویسے ہی بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح ہوں اور حضور شفقتوں سے ہمیں بھی بچا لیں اور جنت میں جانے کا ہمیں مزد عطا فرما دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس نے اچھی بات نہیں کہی تھی حضور کی شان کے اندر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو ٹھکرایا تھا، اس کے باوجود بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہلاکت سے بچا رہے ہیں، تکلیف سے بچا رہے ہیں، اس پر شفقتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، واٹ از ہیومنٹی؟ آج کے دور کے اندر انسان پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، انسانیت کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سکھانے کے لیے تشریف لائے، انسانیت کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ آج کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ ہم راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو لوگ زخمی کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی بجائے ویڈیوگرافی کریں۔ کیا حال ہو؟ انسانیت سسک رہی ہے، دنیا سیلفش بن رہی ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو زندہ کیا، ایک انسان کو بتایا کہ اے انسان، اگر تیرے جسم پر قیمتی کپڑے بھی موجود ہوں اور تو سمجھتا ہے تو انسان ہے، نہیں، انسان تو وہ ہے جس کے اندر انسانیت موجود ہو۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے اور امت کی تکلیف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک بے چین کر دیتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر ہیں۔ اس زمانے میں ننھے بچے اور عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، خواتین کی صفیں پیچھے تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز اسٹارٹ ہی کی اور نماز کے اسٹارٹ کرتے ہی پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کر لی۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی تو اتنی جلدی نماز ختم نہیں کرتے، آج نماز کو اتنی فاسٹ آپ نے کمپلیٹ کیوں کر لی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں نماز کے اندر بے چین رہتی ہوگی، میں نے جلدی سے نماز اس لیے مکمل کر دی تاکہ روتے ہوئے بچے کو ماں اپنی گود میں لے لے۔ مجھ سے کسی بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شفقت تھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے متعلق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، کسی سفر پر ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ اکبر، ایک چڑیا، ایک برڈ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھوم رہا ہے۔ سرکار نے اس چڑیا کو گھومتے ہوئے دیکھا، صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں، اس چڑیا کے انڈے کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس لیے کہ اس گھونسلے کے اندر چڑیا نے ایک انڈا دیا تھا، تم میں سے کسی نے اٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہاں ہم نے اٹھایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ چڑیا میرے اوپر گھوم کر کے مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میرا انڈا کسی نے اٹھا لیا، میرے بچے کو کسی نے اٹھا لیا۔ سرکار نے فرمایا، انڈا اسی جگہ پہ رکھ دو تاکہ اس چڑیا کو سکون نصیب ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چڑیوں کی تکلیف نہ دیکھ سکتا ہو، جو جانوروں کی تکلیف نہ دیکھ سکتا ہو، جو انسانوں کی تکلیف نہ دیکھ سکتا ہو، کتنے عظیم رسول کے ہم امتی ہیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنی امت کی پریشانی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے امت مسواک کو لازم پکڑ لے۔ سرکار کو مسواک اتنی پسند تھی کہ رات سوتے تھے تو سرہانے پر مسواک، چلتے تھے کان کے اوپر مسواک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا یوز بہت کرتے تھے۔ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جنرل فزیشین کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو وہ تو ایزی ہوتا ہے، لیکن ڈینٹسٹ کا اپوائنٹمنٹ ذرا مشکل سے ملا کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈینٹسٹری کی فیلڈ کے اندر یہاں پر کس طریقے سے اس کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ جانتے ہیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کیا کرتے تھے، کثرت سے مسواک استعمال کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسواک کا استعمال کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسواک اتنی اہم، مسواک کے ذریعے دانت کی صفائی، دانت کی صفائی کے ذریعے انسان کے پورے وجود پر اللہ تعالیٰ شفا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی بیماریوں سے انسان مسواک کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کو اپنی امت کا اتنا خیال تھا، حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مسواک میری امت ہر وضو کے اندر استعمال کرے۔ میں اپنی امت کے لیے ہر وضو کے لیے مسواک ضروری قرار دیتا، لیکن امت کے لیے یہ مشقت والی بات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ہر وضو کے لیے مسواک کو کمپلسری نہیں کیا۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری تکلیف کا حضور کو کتنا خیال، ہماری پریشانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال۔ ابھی کورونا کا پیریڈ گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا ہے کورونا کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پر اس چیز کو وائرل کیا گیا اور اس چیز کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ کورونا کے زمانے میں ہاتھ بار بار دھونے کی تاکید آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لوگ بیماریوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ بتاتے ہیں، 1400 سال پہلے میرے آقا نے وہ طریقہ بتا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اور ہاتھ جب کھانے سے پہلے دھو تو دھونے کے بعد اس ہاتھ کو نیپکن یا ٹاویل یا ٹیشو سے پونچھنا نہیں چاہیے، ہاتھ بھیگا ہوا رہنا چاہیے۔ اور کھانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو لو اور اسے پونچھ لینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ طریقہ حضور نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ کہیں کوئی بیکٹیریا ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے اور ہم بیماری میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ایک ماں اپنے بچے کا جتنا خیال نہیں رکھتی، اس سے زیادہ حضور اپنی امت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی امت کی فکر فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تکلیف کا کتنا خیال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے ٹیریس پہ مت سونا جس ٹیریس کی باؤنڈری نہ ہو، ایسے کھلے ٹیریس پر مت سونا جس کی باؤنڈری نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نیند میں کروٹ لیتے لیتے تم گر جاؤ، اس لیے کہ اگر تم گرو گے تمہیں تکلیف پہنچے گی اور میں تم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پانی پیو تو دیکھ کر کے پیو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا مکوڑا گرا ہوا ہو اور تم لاشعوری طور پر بے خیالی کے اندر اس پانی کو پی لو بغیر دیکھے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے، اس کی وجہ سے تم اذیت میں گرفتار ہو جاؤ۔ سرکار وہاں بھی ہمارا خیال فرماتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ ہماری پریشانی کا حل کس نے بتایا؟ ہماری تکلیف کا خیال کس کے اندر ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا خیال، ہم کسی بھی طریقے سے مشقت میں نہ پڑ جائیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو بہت پسند فرماتے تھے، لیکن امت کے لیے مشکل تھا، اس لیے حضور نے تہجد کی نماز کو فرض نہیں فرمایا، کمپلسری نہیں فرمایا، اس لیے کہ کہیں امت ادا نہ کر سکے یا امت کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے کے تاجدار کر رہے ہیں، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اپنے اعتبار سے ایک اچھے ایسے انسان جس کے دل کے اندر رحم کا مادہ سب سے زیادہ ہو، جو ہمبل ہو، جو مینکائنڈ جس کے اندر ہو، اگر تلاش کریں گے تو سب سے اول نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ریسرچ اسکالر نے کوشش کی جو کرسچن تھا کہ میں دیکھوں کہ
کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ان سارے لوگوں کے اندر سب کے واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد میں ذرا محسوس کر سکوں کہ نمبر 1 پر کس کو جگہ دی جائے. اس نے حضرت عیسیٰ کی زندگی پڑھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھی. سب کی زندگی کے واقعات کو اس نے جمع کیے، اور جب ساروں کے واقعات کو جب وہ پڑھ چکا اور پڑھنے کے بعد جب حضور کی زندگی کا واقعہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس نے کہا اگر سب سے بڑے انسانیت کے غمخوار کی حیثیت سے میں کسی کو نمبر 1 پہ رکھ سکتا ہوں تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے. اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انسانوں کے لیے ہمدرد اور انسانوں کے خیر خواہ تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. اس نے واقعات کا مطالعہ کیا، سب کی زندگی کے واقعات جمع کیے، اسٹڈی کی، سب کی مہربانیوں کے واقعات نظر آئے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ اس کے سامنے آیا. وہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا ایک واقعہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے، ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے میں وہ کھیلنے والے جو بچے تھے، ان کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کا باپ وہاں پر آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے میرے بیٹے. سرکار نے اسے روک لیا، مت بلاؤ. اس شخص سے فرمایا مت بلاؤ، مت بلاؤ اپنے بچے کو. وہ عرض کرتا ہے حضور مجھے میرے بیٹے کا کام ہے، میرا بیٹا ہے، میں آواز دے رہا ہوں. ریسرچ اسکالر وہ لکھتا ہے حضور نے اسے منع کر دیا کہ تو اپنے بچے کو مت آواز دے. جب اس شخص نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے آواز دینے سے کیوں منع کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں، اور جب تو اپنے بچے کو آواز دے گا تو ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا جس سے ان کا دل دکھے گا. میں کسی یتیم کا دل دکھ جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے تجھے منع کیا کہ اپنے بچے کو آواز نہ دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا دل رکھنے والا اور ایسی شفقت فرمانے والا کائنات میں حضور کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا ہوا ہو تو مجھے بتا دی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت پر تھوڑی سی بھی تکلیف آئے تو سرکار کی طبیعت بے چین ہو جاتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ گراں گزرتا ہے. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت قرآن کرتے کرتے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کریمہ کی تلاوت کے اندر حضور نے گزار دی اور اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں دعا کرتے ہوئے پوری رات روتے روتے گزار دی. اب آپ ایک واقعے کو خاص طور پر سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اپنی قسمت پر ناز کریں. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مدینے کے تاجدار کام آئیں گے. جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کام آئیں گے. آپ دیکھیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر آئے، سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں نبی کے امتی کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ سرکار چپ رہے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا اور کہا فلاں نبی کے امتی کو میں نے جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کے امتی کو میں نے جہنم میں دیکھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کیا اور آخر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کی امتیوں کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم چپ ہو گئے۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مدینہ چھوڑ دیا، سرکار نکل گئے اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ صحابہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح سے لے کر رات تک حضور کو تلاش کرتے رہے، حضور کا پتہ نہ ملا۔ سیکنڈ ڈے تلاش کے لیے نکلے، حضور کا پتہ نہ ملا۔ مدینے کے گھروں میں چولہے جلنے بند ہو گئے کہ بغیر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کھانا کیسے کھائیں، اس لیے کہ جن کی زندگی کی صبح دیدار مصطفیٰ سے ہوتی، جن کی رات حضور کے جلووں کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر کیسے کھانا تناول کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر، تلاش میں نکلتے ہیں۔ صدیق اکبر صبح سے نکلتے ہیں حضور کی تلاش میں، شام کو واپس آتے ہیں، حضور نہیں ملتے، دنوں رات تلاش کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں ملتا۔ 3 دنوں رات تک حضور کو تلاش کرنے کے بعد جب سرکار کا پتہ نہیں ملتا تو صدیق اکبر مدینے سے باہر نکلتے ہیں تلاش کے اندر، یہ کہاں چلے گئے حضور؟ جب تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکلتے ہیں تو ایک چرواہا ملتا ہے جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا تمہارے آقا کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ہاں البتہ اتنا میں ضرور تمہیں بتا سکتا ہوں، یہ دیکھو پہاڑ میں جو غار ہے نا، اس غار سے 3 دن سے کوئی اس طریقے سے بلک بلک کے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا رب رب امتی رب امتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا حضور، اللہ آپ کی امت کے حوالے سے آپ کی خوشی کو کبھی نہیں ڈالے گا، سرکار سجدے سے سر اٹھائیں، چلیں، مدینے والے آپ کے دیدار کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے، اور چلیں سرکار۔ سرکار نے سر نہیں اٹھایا۔ صدیق اکبر پہنچے خاتون جنت کے پاس اور فرمایا فاطمہ، میں نے حضور کا پتہ تو لگا لیا ہے لیکن حضور آنے کے لیے تیار نہیں، اب تم ہی چلو، تم منا کر حضور کو لا سکتی ہو۔ خاتون جنت پہنچتی ہیں، سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیتی ہیں، ابا جان اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو آپ کے قدموں سے فاطمہ بھی اپنا سر نہیں اٹھائے گی، بس اتنا سننا تھا۔ سرکار نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہے کوئی ایسی ہماری فکر کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ یہ صرف حضور کی ذات ہے، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہیں سب سے زیادہ ہماری فکر ہے۔
کہ ہم کسی طریقے سے بھی جہنم سے بچ کر جنت کے مسافر بن جائیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بچہ، اس سے ماں تو یہ ضرور کہتی ہے بیٹا مجھے ناراض مت کرنا، میں نے تیرے لیے 9 مہینے تک میں نے تجھے اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا تھا. ماں یہ ضرور کہتی ہے کہ میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں نہ قبر میں کام آئے گی نہ حشر میں کام آئے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے سلسلے میں آپ اپنے دل میں رحم دلی نہ رکھیں، ماں کی محبت کو فوقیت نہ دیں، ایسا میں نہیں کہتا. ماں کی عظمتوں کا احترام، اللہ نے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن قیامت میں ماں بھی اپنے بچے سے بھاگے. ماں قیامت میں اپنے بچے کو کوئی سپورٹ نہیں کرے، اور وہ بیٹا جو ماں کی ہر تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی قیامت کے دن اپنی ماں کو الون چھوڑ دے گا، کوئی سپورٹ نہیں کرے. قیامت میں اگر کوئی سپورٹ کرے، میرے آقا صلی اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. قیامت میں سب ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا مشقت میں پڑنا حضور پر اتنا گرا، اتنی تکلیف، اور اللہ اکبر، سرکار کو کس چیز کی سب سے زیادہ حرص تھی؟ آج آپ کو بھی لالچ ہے، مجھے بھی لالچ ہے، دنیا کے ہر انسان کو لالچ ہے، مال کی لالچ، اور حضور کو بھی لالچ تھی. کس چیز کی؟ حریص علیکم بالمؤمنین. میرے سرکار اس چیز کے حریص تھے کہ امتی سرکار کے سارے مومنین جنت میں داخل ہو جائیں. آپ سوچو، ہم دنیا کے لالچی ہیں، حضور ہمارے لیے حریص تھے اس اعتبار سے کہ حضور کے سارے غلام، سارے نام لیوا جنت میں داخل. آپ ذرا سوچو، طائف کے بازار میں حضور پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور کی نالین شریف خون سے تر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سلام پیش کرو اور میرے محبوب سے کہو کہ جن لوگوں نے تم کو ستایا ہے، آپ اگر حکم دے دیں تو پہاڑ اٹھا کر کے ان پر ڈال دیا جائے تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں. ایسی سچویشن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے فرشتے سے کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے کوئی ایسا پیدا ہو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور جنت کا حقدار بن جائے. ذرا غور کرو. میں پورے یقین کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 1500 سال حضور کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہو گئے، لیکن کائنات حضور جیسا مہربان دنیا میں کوئی دوسرا انسان پیش نہیں کر سکتا. نہ سرکار کسی کے غم کو دیکھ سکتے تھے، نہ سرکار کسی کی تکلیف کو دیکھ سکتے تھے، نہ سرکار کسی کو مصیبت میں دیکھ سکتے تھے. جان کے دشمنوں پر بھی سرکار مہربان تھے، ان پر بھی کرم نوازیاں فرماتے تھے، ان پر بھی احسانات فرماتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں. مکہ مکرمہ کے اندر سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر برسائے گئے، لیکن ہر نبی کو اللہ عز و جل نے دعائیں دیں
یہ دعائیں یعنی ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی، جب تم چاہو یہ دعا کر لو، یہ دعا تمہارے لیے قبولیت کی سند رکھتی ہے۔ انبیاء کی ساری دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک ایک دعا ہر نبی کو عطا فرمائی۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی، لیکن تکلیف کتنی، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تکلیف کتنی، اجڑی پیٹھ پہ رکھی جا رہی ہے، تکلیف کتنی، لفظوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں، تکلیف کتنی، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تکلیف کتنی، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اتنی تکلیف کے اندر اگر حضور چاہتے وہ دعا کر لیتے کہ اے اللہ، جو دعا تو نے مجھے عطا فرمائی ہے نا، میرے مولا میں دعا کرتا ہوں میرے سارے دشمن کو تباہ کر دے۔ لیکن جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ سرکار، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، آپ کو بھی ایک دعا دی گئی، آپ نے طائف کی تکلیف میں وہ دعا کیوں نہیں کی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس دعا کو میں نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے، قیامت میں جب میری امت تکلیف میں ہوگی تو میں اپنی امت کے لیے قیامت میں وہ دعا کر دوں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت۔ آپ مجھے بتاؤ، ہے کوئی ایسا مہربان؟ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آئی تو ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ، میں نے فلاں جگہ چیریٹی کی تھی، اس کے صدقے میں کرم، میں نے اتنے عمرے کیے، اس کے صدقے میں کرم۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ خود کی تکلیف تو گوارا کر لیتے ہیں، امت کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ پھر بھی اس امت کا حال کیا ہے؟ اس امت کا حال یہ ہے، صبح حضور کی نافرمانی سے اور رات بھی حضور کی نافرمانی سے۔ صبح بھی کہیں اور دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، رات بھی کہیں اور دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس دنیا کی زندگی کو پرماننٹ سمجھنے والوں، یہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، ایسا جملہ لاسٹ سینٹنس کے طور پر آج کی گفتگو کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی ریلیشن ہیں، جتنے بھی ماں باپ کے ہوں، بھائی بہن کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، دوست احباب کے ہوں، رشتہ دار کے ہوں، یہ سارے رشتے ٹیمپریری ہیں۔ سارے رشتے پرماننٹ رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ پرماننٹ رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کس کا بیٹا ہے، پوچھا جائے گا کس کا بندہ ہے۔ یقیناً ماں باپ، رشتہ دار اور جن لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ان سے اس دنیا کے اندر رشتہ جوڑ کے رکھو۔ لیکن سب سے زیادہ اگر تعلق کسی سے مضبوط کرنا ہے، وہ اللہ سے کرنا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب مسلمانوں کے سینے میں اسلام ایک بجھتے ہوئے دیے کی طرح ہے، ایک جیسے لیمپ بجھنے والا ہوتا ہے نا، اس طریقے کی پوزیشن بن چکی۔ حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آدمی آزادی چاہ رہا ہے، اور خاص طور پر یونی میں پڑھنے والے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے، ان کو اسلام اب کھٹکتا ہے الا ماشاء۔ کس لیے کھٹکتا ہے؟ یا لڑکی سے فرینڈشپ مت کرو،
شراب نہ پیو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ دوسرے مذاہب کے لوگ تو ساری عیاشیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ابا کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں کہ یار یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اتنا سارا ریسٹرکشن دنیا آزادی سے انجوائے کر رہی ہے، اور ہمارے لیے اتنا ریسٹرکشن، یہ اسلام میں اتنا ریسٹرکشن کیوں ہے؟ یہ سوال، یہ ڈاؤٹ، یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کے بندو، دنیا فنا ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک نپل کی طرح ہے، بہت اچھی طرح سے۔ ایک بچہ جب روتا ہے اور ماں کام میں بیزی ہوتی ہے اور بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو تھوڑی سی تسلی کے لیے اس کے منہ میں نپل رکھ دیتی، تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے تو نپل چوس لیتا ہے، لیکن پرماننٹ سکون اسے نہیں ملتا۔ اسے سکون اس وقت ملتا ہے جب ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ بھی پلاتی ہے اور اسے اچھی طرح سے تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ سن لو کہ دنیا ٹیمپرری ریلیف کی جگہ ہے، اصل ریلیف اور آرام کی جگہ تو آخرت ہے۔ آخرت ہے جہاں پرماننٹ آرام ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں جینے کے لیے کچھ نہ کرو، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، دنیا ہی کے لیے سب کچھ مت کرو، آخرت کے بارے میں بھی فکر کرو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو اٹوٹ رکھو، بے انتہا رکھو، بے پناہ حضور سے محبت کرو۔ اگر اس وقت انسانوں میں سب سے زیادہ ہماری تکلیف کسی کی طبیعت پر گرا ہوتی ہے تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار سے رشتے کو مضبوط رکھو۔ اور بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا دوں، ہر بڑے سے رشتے کے لیے اور تعلق اور کانٹیکٹ رکھنے کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کسی بڑے سے کانٹیکٹ ہو پاتا ہے۔ میرے آقا سے بڑا تو انسانوں میں کوئی دوسرا نہیں۔ آپ چاہیں تو دن میں سینکڑوں مرتبہ حضور سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ حضور سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ درود پڑھو، کنیکشن جوائنٹ ہو جائے گا۔ ادھر تم درود پڑھو گے، ادھر تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ اس طرح سے رابطہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری صبح بھی درود کے اندر ہو، ہماری شام بھی درود کے اندر ہو، اور ہماری زندگی حضور کی محبت میں گزر جائے۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق پلاؤ، حضور کی محبت پلاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر اپنی جان بھی چھڑکنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو وفادار مصطفیٰ بنا کر، اور موت دے تو وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔